دلار فگار کی سنجیدہ شاعری کا سرمایہ ان کے 2 مجموعہ کلام حادثے اور خوشبو کا سفر اور 5 کتابچے ہیں. ان کتابچوں کے نام یہ ہیں: مجھے ہے حکم اعظام، آبشار نور، صلاح شہید کیا ہے، آئینہ راغب اور کرامتیں کیا کیا. ان کا مجموعہ کلام خوشبو کا سفر 1976 میں شائع ہوا. اس میں 100 غیر ملکی نظموں کا ترجمہ کیا گیا ہے. ان میں کچھ نظمیں یہ بھی ہیں: پرائمر لیسن بائی کارل سینڈبرگ، آئی ہیئر امریکہ سنگنگ بائی والٹ وٹمین، ڈیفوڈلز بائی ولیمز ورڈزورتھ، ہیٹ آف ہوم بائی رشین پوئٹ رسول گازماٹوف، تھاٹ آف اے گرل بائی اے میکسیکن پوئٹ، اسکائی از اپ اینڈ ابو دی روف بائی فرینچ پوئٹ رالف واگن ولیمز، پلم ٹری بائی اے جاپانیز پوئٹ، دی سن فرام اے flower by a Belgian poet, she was a pretty girl by a Spanish poet, Thorn by Rabindranath Tagore, Wisdom and Myself by Iranian poet Umar Khayyam, اور 10 Speak Man by پاکستانی پوئٹ غلام علی علانہ. اب میں محترمہ طلعت قدیر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ دلار فغار کا کلام پیش کریں. طلعت صاحبہ ڈیٹرائٹ کے مشاعرے میں پڑھے گئے کچھ کتاب پیش کریں گی. جناب طلعت قدیر صاحبہ. السلام علیکم. آج کی جو غزلیں کہہ لیں یا نظمیں کہہ لیں، وہ غزالی بھائی نے پہلے بتا دیا ہے کہ ڈیٹرائٹ میں ایک مشاعرہ ہوا تھا 1989 میں. اس میں یہ کلام انہوں نے پڑھا تھا. اس کے کچھ قطعات میں نے چوز کیے ہیں آج کے لیے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. تو حاکم رشوت ستاں فکر گرفتاری نہ کر، حاکم رشوت ستاں فکر گرفتاری نہ کر، کر رہائی کی کوئی آسان صورت چھوٹ جا. میں بتاؤں تجھ کو تدبیر رہائی، مجھ سے پوچھ. لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا. اس خبر پر تو نہیں مجھ کو تعجب اے فگار، ایک غنڈہ حلقہ لاہور میں پکڑا گیا. ایکچولی انہوں نے لکھا تھا بجنور، میں نے اس کو لاہور میں چینج کر دیا. ایک غنڈہ حلقہ لاہور میں پکڑا گیا. ہاں اگر تھوڑی سی حیرت ہے تو صرف اس بات پر، کیسا غنڈہ تھا کہ وہ اس دور میں پکڑا گیا. ایک علامہ نے اظہار لیاقت یوں کیا. کہتے ہیں کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن نالج کے معاملے میں وہ بالکل نل ہیں. تو ایک علامہ اسٹوڈنٹ اظہار لیاقت یوں کیا: ملت بیضا کے معنی لکھ دیے انڈے کی قوم. ملت بیضا کے معنی لکھ دیے انڈے کی قوم. مہندی حسن کی کار برآمد ہوئی جو آج. اب واللہ عالم مہندی حسن کی کار واقعی چوری ہو گئی تھی یا انہوں نے خود بنایا ہے اس کو. تو مہندی حسن کی کار برآمد ہوئی جو آج، حالات پہلے جیسے پھر ایک بار ہو گئے. جو رہ گئے تھے صرف گلو کار کے بغیر، پھر کار مل گئی تو گلوکار ہو گئے. ایک دن اخبار میں نل ہے اگر ویدر رپورٹ. تو ایسا ہوا کہ ایک دن اخبار میں کسی وجہ سے ویدر کی رپورٹ نہیں چھپ سکی. کیا قیامت آ گئی، کیوں حشر برپا ہو گیا. گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں اور پانی کے 3. کراچی کا ذکر ہو رہا ہے. گوشت کے ہفتے میں 2 ناغے ہیں
اور پانی کے 3۔ ایک دن موسم کا ناغہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ مقصد ان مہلک دواؤں کا نہیں، دفع مرض۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دوسری ویسٹرن کنٹریز سے جو دوائیں تھرڈ ورلڈ میں جا رہی ہیں ان سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں۔ مقصد ان مہلک دواؤں کا نہیں، دفع مرض، مدعا یہ ہے کہ پھیلے اور اس دنیا میں روگ اور زیادہ بیماریاں بڑھیں۔ کیمیا کا صرف مغرب میں یہ مقصد ہے فگار، دوسری دنیا میں جائیں تیسری دنیا کے لوگ۔ اور ایک شعر ملاحظہ کیجئے، سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، جو شعر دو ہوتے ہیں، ایک کپلٹ ہوتا ہے اور اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں، اگر دونوں میں بیلنس نہ ہو تو ایک چھوٹا ایک بڑا ہو جاتا ہے۔ سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا، پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا۔ پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مصرع سکڑ گیا۔ پھر تھرمومیٹر کی جگہ منہ میں لگا کر بانسری۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل نے یہ طے کیا کہ موسیقی پیشنٹس کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے، تو ہم اپنے پیشنٹس کو موسیقی سے بھی روشناس کرائیں گے۔ تو تھرمومیٹر کی جگہ منہ میں لگا کر بانسری، ڈاکٹر دیکھے گا کیا حالت ہے اب بیمار کی، نامور قوال پورے ڈاکٹر ہو جائیں گے اور سازندے جو ہیں کمپاؤنڈر ہو جائیں گے۔ ذوف معدہ ہے، پیٹ میں تکلیف ہے تو مس بلبل سے قوالی سنو، خشک کھانسی ہے تو نظم حضرت حالی سنو۔ اس طرح نسخہ لکھے گا چارہ ساز نظم بھی، ڈاکٹر نسخہ لکھے گا، دادرا 10 بار، ٹھمری 2 عدد، 1 بھیرویں۔ موت بھی اس شخص تک آتے ہوئے گھبرائے گی جس کے سر پر نزا میں ڈفلی بجائی جائے گی۔ تو ایک نظم انہوں نے لکھی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک استاد شاعر، ان کے پاس ان کا ایک شاگرد بار بار آتا تھا اور ان سے نظمیں لکھواتا تھا۔ تو ایک دن آیا اور کہنے لگا کہ اچھے میاں کی شادی ہو رہی ہے اور پیارے میاں کی موت ہو گئی ہے، تو آپ ایک مرثیہ لکھ دیجئے اور ایک صحرا لکھ دیجئے۔ ان کو وہ اس بات پہ بڑے جھلائے اور انہوں نے کہا کہ آج ہی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بار بار میرے پاس آتا ہے، اس کو میں سمجھاتا ہوں سکھاتا ہوں لیکن سیکھتا نہیں ہے، اور مجھ سے نظمیں لکھوا کے لے جاتا ہے اور اپنی کہہ کے سناتا ہے، جیسے آج میں اپنی کہہ کے سنا رہی ہوں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ مرثیے میں صحرا اور صحرے میں مرثیہ ملا دیا۔ تو یہ فگار صاحب نے اس کو ترنم سے پڑھا ہے، تو میں بھی آپ کو ترنم سے پیش کرتی ہوں، بشرطے یہ میرا ترنم کام کرے۔ اچھے میاں کا وقت ہوا ہے بہار میں، اچھے میاں کا ہوا ہے بہار میں، کہہ دو کسی سے پھول بچھا دو مزار میں، دولہا دلہن شریف گھرانے میں ہے پلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، ایسے حسین چہرے پہ کیسی بہار ہے، اے موت آ بھی جا کہ تیرا انتظار
انتظار ہے. تو میں اس کو تحت اللفظ میں پڑھتی ہوں, آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے. نوشاہوں کو عروج وہ رب جلیل دے, اور اس کے بعد دونوں کو صبر جمیل دے. نوشاہوں کو عروج وہ رب جلیل دے, اور اس کے بعد دونوں کو صبر جمیل دے. ویسے شاعر نے یہ بات تو صحیح کہی ہے کہ شادی کے بعد دونوں کو صبر جمیل دے. جی, ہم سب کے اوپر یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے. پھر ان کو جب انہوں نے یہ سب کچھ پڑھا تو لوگوں نے ان کو مار پیٹ کے بھگایا کہ آپ ہیں کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کیوں بکواس کیے جا رہے ہیں, آپ یہاں سے دفع ہو جائیے. خیر وہ بھاگم بھاگ پہنچے پیارے میاں کی میت میں. انہوں نے کہا کہ میں مرثیہ پڑھوں گا. تو پیارے میاں کی موت ہوئی ہے بہار میں. لوگوں نے کہا بہار میں؟ مدت سے اقربا تھے اسی انتظار میں. پیارے میاں کو عمر بڑی مختصر ملی, مدت کے بعد آج یہ اچھی خبر ملی. پیارے میاں کی موت سے دل بے قرار ہے, ساون کی گیت گاؤ فضا خوشگوار ہے. پھر ان کا حشر وہی ہوا, لوگ ان کے پیچھے جوتا لے کے دوڑے اور کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں, آپ نے بہت بکواس کر لی ہے. تو چلتے چلتے انہوں نے آخری شعر کہا, مرحوم کو نجات وہ رب جلیل دے, اور اس کی اہلیہ کو بھی عمر قلیل دے. بہت بہت شکریہ محترمہ عطلت قدیر صاحبہ, آپ نے واقعی محفل کو زعفرانی بنا دیا. اس کو کیا کہتے ہیں, مرثیہ اور کیا کہتے ہیں اس کو, شادی سیر کو مکس کر کے. اچھا جناب عالی, ابھی مجھے محترم قاضی حبیب صاحب نے اطلاع دی ہے کہ رانا رہبر صاحبہ جو ہیں وہ زوم پر اویلیبل ہیں. تو میں رانا رہبر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دلار فگار کا کلام سنائیں. وہ سنائیں گی سرکاری اور غیر سرکاری عیدیں اور لیلا مجنوں کی شادی. جناب رہبر صاحبہ, رانا رہبر صاحبہ. جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ اگر اپنا کیمرہ آن کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی. جی بھائی, کیمرے کا کچھ مسئلہ ہے, اگر پیش ہے تو میں اس میں بس نہیں تو ہم یہاں سے کیمرہ بھیج دیں گے, ایسے کوئی بات نہیں ہے. میں اردو اکیڈمی آپ کو کیمرہ بھیج دی. کیمرہ آن ہوتا ہے نا, آواز کا ذرا تسلسل. چلیے ٹھیک. تو یہ ہمارے دلاور فکار تو بہت ہی مشہور پہچانی شخصیت تھی. کوئی 10-15 سال ہوئے رمضان کے ماہ مبارک میں آخری روزے کی شب 10 بجے ریڈیو پاکستان نے اچانک اعلان کیا کہ رویت ہلال کی وجہ سے کہ کل عید ہے. تو اس لاؤڈ اسپیکر پہ علماء نے اعلان کروا دیا اور پھر کہا کہ بھائی نہیں, یہ تو خبر غلط ہے, کل عید نہیں, مسلمان بھائی آج سب سحری کھائیں گے. اس طرح کے جب اختلافات ہوئے تو اس پر ہمارے دلاور فکار صاحب نے بہت خوبصورت ایک نظم کہی, تو وہ میں آپ کی اجازت سے پیش کرتی ہوں. ریڈیو نے 10 بجے شب کے خبر دی عید کی, ریڈیو نے 10 بجے شب کے خبر دی عید کی, عالموں نے رات بھر اس نیوز کی تردید کی. ریڈیو کہتا تھا سن لو کل ہماری عید ہے, ریڈیو کہتا تھا سن لو کل ہماری عید ہے, اور عالم کہتے تھے یہ غیر شرعی عید ہے. 2 دھڑوں میں بٹ گئے تھے ملک کے سارے عوام, 2 دھڑوں میں بٹ گئے تھے ملک کے سارے عوام, اس طرف سب مقتدی تھے اس طرف سارے امام. 2 دھڑوں میں بٹ گئے تھے ملک کے سارے عوام, اس طرف سب مقتدی تھے اس طرف سارے امام.
बेटा कहता था कि कल शैतान रोजा रखेगा। बेटा कहता था कि कल शैतान रोजा रखेगा। बाप बोला तेरा अब्बा जान रोजा रखेगा। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है कि बाप बेटे में भी जो जी मुकालिमा बाजी हो रही है कि बेटा कहता था कि कल शैतान रोजा रखेगा। बाप बोला तेरा अब्बा जान रोजा रखेगा। बेटा कहता था कि मैं सरकारी अफसर हूँ जनाब। बेटा कहता था कि मैं सरकारी अफसर हूँ जनाब, रोजा रखूंगा तो मुझसे मांगा जाएगा जवाब। बाप कहता था कि फिर यूं बाम पर ईमा के चढ़, रोजा भी रख और रोजे में नमाज ईद पढ़। बाप कहता था कि फिर यूं बाम पर ईमा के चढ़, रोजा भी रख और रोजे में नमाज ईद पढ़। आज कितना फर्क फुल स्टॉप और कामे में था कि बाप का रोजा था, बेटा ईद के जामे में था। आज कितना फर्क फुल स्टॉप और कॉमे में था, बाप का रोजा था, बेटा ईद के जामे में था। इख्तिलाफ इस बात पर भी कौम में पाया गया, इख्तिलाफ इस बात पर भी कौम में पाया गया, चांद खुद निकला था या चेहरा या जबरन निकलवाया गया। सॉरी, इख्तिलाफ इस बात पर भी कौम में पाया गया, चांद खुद निकला था या जबरन निकलवाया गया। रेडियो ने 10 बजे शब के खबर दी ईद की, आलिमों ने रात भर इस न्यूज की तरदीद की। और आपकी इजाजत से और जी शुक्रिया। लैला मजनू की शादी पर भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी नज्म लिखी है, वो आप सबकी इजाजत से पेश करना चाहती हूँ। एक साहब ने किया है रेडियो पर ये सवाल, एक साहब ने किया है रेडियो पर ये सवाल, पैस अगर लैला का बर होता तो क्या होता माल। एक रिवायत ये भी है लैला से घबराता था कैस, एक रिवायत ये भी है लैला से घबराता था कैस, मंजिले शादी से घबरा कर गुजर जाता था कैस। एक रिवायत ये भी वो बियाह के काबिल न था, एक रिवायत ये भी वो बियाह के काबिल न था, वरना लैला को लेना कोई मुश्किल न था। एक रिवायत ये भी है लैला की माँ थी बद चलन, एक रिवायत ये भी है लैला की माँ थी बद चलन, वो तो बनना चाहती थी खुद भी मजनू की दुल्हन। एक रिवायत ये भी है लैला की माँ थी बद चलन, वो तो बनना चाहती थी खुद भी मजनू की दुल्हन। एक रिवायत ये भी है हालांकि है तो कुछ ज़ईफ, खानदानी तौर पर मजनू नहीं था कुछ शरीफ। एक रिवायत ये भी है हालांकि है तो कुछ ज़ईफ, खानदानी तौर पर मजनू नहीं था कुछ शरीफ। ये भी कहते हैं कि मजनू बियाह को राजी न था, ये भी कहते हैं कि मजनू बियाह को राजी न था। ये भी सुनते हैं कि सहरा में कोई काजी न था, ये भी सुनते हैं कि सहरा में कोई काजी न था। एक रिवायत ये भी है झूठे हैं सब फैज़ो फिराक, एक रिवायत ये भी है झूठे हैं सब फैज़ो फिराक, लिखने वालों ने क्या पढ़ने वालों से किया मजाक। एक रिवायत ये भी है झगड़े का बाइस था जहेज, कहते हैं एक रिवायत ये भी है झगड़े का बाइस था जहेज, हजरत लैला के घर में कोई कुर्सी थी न मेज। एक रिवायत ये भी है झगड़े का बाइस था जहेज, हजरत लैला के घर में कोई कुर्सी थी न मेज। ये भी सुनते हैं कि जब लैला के घर पहुंची बारात, ये भी सुनते हैं कि जब लैला के घर पहुंची बारात, मादरे लैला ने खुद ही रोक दी शादी की बात। देखकर मजनू का चेहरा उसकी साइड और बैक, देखकर मजनू का चेहरा उसकी साइड और बैक, मादरे लैला ने फरमाया लड़का है क्रैक, मादरे लैला ने फरमाया लड़का है क्रैक। ये नहीं करने का शादी कीजिए मेरा एतबार, ये नहीं करने का शादी कीजिए मेरा एतबार, मुझसे शादी को भी आया था यही उम्मीदवार।
मुझसे शादी को भी आया था यही उम्मीदवार। आलिमों के दरमियां जब इस कदर हो इख्तिलाफ, आलिमों के दरमियां जब इस कदर हो इख्तिलाफ, आप ही कहिए ये किस्सा क्या समझ में आए साफ। आप ही कहिए ये किस्सा क्या समझ में आए साफ। एक साहब ने किया है रेडियो पर ये सवाल, कैस अगर लैला का बर होता तो क्या होता माल। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया बहुत बहुत अंजुम रहमान साहिबा। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने हज़्ब दस्तूर जो है वो दिलावर फिगार साहब का कलाम पेश किया। तो मैं आप लोगों की इजाज़त से दिलावर फिगार की एक गज़ल पेश करने की जुर्रत करता हूँ। दिलावर फिगार साहब फरमाते हैं, एक दवात एक कलम हो तो गज़ल होती है। एक दवात एक कलम हो तो गज़ल होती है, जब ये सामान बहम हो तो गज़ल होती है। मुफलिसी इश्क मरज़ भूख बुढ़ापा औलाद, मुफलिसी इश्क मरज़ भूख बुढ़ापा औलाद, दिल को हर किस्म का गम हो तो गज़ल होती है। दिल को हर किस्म का गम हो तो गज़ल होती है। और भूत आसेब शयातीन अजिन्ना हमजाद, भूत आसेब शयातीन अजिन्ना हमसाद, इन बुज़ुर्गों का करम हो तो गज़ल होती है। इन बुज़ुर्गों का करम हो तो गज़ल होती है। शेर नाजिल नहीं होता कभी लालच के बगैर, शेर नाजिल नहीं होता कभी लालच के बगैर, दिल को उम्मीद रकम हो तो गज़ल होती है। दिल को उम्मीद रकम हो तो गज़ल होती है। और तंदुरुस्ती भी ज़रूरत है तगज़्ज़ुल के लिए, तंदुरुस्ती भी ज़रूरत है तगज़्ज़ुल के लिए, हाथ और पाँव में दम हो तो गज़ल होती है। हाथ और पाँव में दम हो तो गज़ल होती है। और पूंछ कुत्ते की जो टेढ़ी हो तो कुछ भी न बने। ये इस गज़ल का हासिल गज़ल शहर है। पूंछ कुत्ते की जो टेढ़ी हो तो कुछ भी न बने, और तेरी जुल्फ में खम हो तो गज़ल होती है। और तेरी जुल्फ में खम हो तो गज़ल होती है। और कहते हैं सिर्फ ठर्रे से तो क़िताअत ही मुमकिन है फिगार, सिर्फ ठर्रे से तो क़िताअत ही मुमकिन है फिगार, हाँ अगर विस्की रम हो तो गज़ल होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं जनाब महमूद हसन साहब से इल्तमास करूँगा कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो है सामीन को महजूज़ फरमाएं। आदाब से इस नज़्म का उन्वान है शायर आज़म। तो कहते हैं कि कल एक अदीब व शायर व नाक़िद मिले हमें, कहने लगे कि आओ ज़रा बहस ही करें। करने लगे ये बहस कि अब हिंद व पाक में वो कौन है कि शायर आज़म जिसे कहें। मैंने कहा जिगर तो कहा डेड हो चुके, मैंने कहा कि जोश कहा कद्र खो चुके, मैंने कहा फैज़ कहा रेड हैं, रेड हैं, मैंने कहा हफीज़ कहा तेज़ हैं, तेज़ हैं, मैंने कहा फ़राक की अज़मत पे तबसरा, बोले फ़राक शायर आज़म अरा अरा, मैंने कहा नदीम तो बोले कि जर्नलिस्ट, मैंने कहा रईस तो बोले सटायरिस्ट, मैंने कहा कि हज़रत माहिर भी खूब है, कहने लगे कि उनके यहाँ भी उयूब हैं, मैंने कहा शकील बोले अदब फरोश, मैंने कहा कतील बोले बस खामोश, मैंने कहा कुछ और तो बोले कि चुप रहो चुप रहो, मैं चुप रहा तो कहने लगे और कुछ कहो और कुछ कहो, मैंने कहा कि शायर व मजरूह व जानिसार, बोले कि शायरों में न कीजिए उन्हें शुमार,
نکیجے انہیں شمار. میں نے کہا کلام میں روش لاجواب ہے. کہنے لگے کہ ان کا ترنم خراب ہے. میں نے کہا ترنم انور پسند ہے. کہنے لگے کہ ان کا وطن دیوبند ہے. میں نے کہا کہ ان کی غزل صاف و پاک ہے. بولے کہ ان کی شکل بڑی خوفناک ہے. میں نے کہا کہ یہ جو ہے محشر عنایتی. کہنے لگے کہ رنگ ہے ان کا روایتی. میں نے کہا قمر کا تغزل ہے دل نشیں. کہنے لگے کہ ان میں تو کچھ جان ہی نہیں. میں نے کہا نیاز تو بولے کہ عیب دین. میں نے کہا سرور تو بولے کہ نکتہ چین. میں نے کہا ظریف تو بولے کہ گندگی. میں نے کہا سلام تو بولے کہ بندگی. میں نے کہا فراز تو بولے کہ زیر و بم. میں نے کہا عدم تو کہا وہ بھی کار عدم. میں نے کہا خمار کہا فن میں کچے ہیں. میں نے کہا کہ شاد تو بولے کہ بچے ہیں. میں نے کہا کہ طنز نگاروں میں دیکھیے. بولے کہ سینکڑوں ہیں ہزاروں میں دیکھیے. میں نے کہا کہ شاعر اعظم ہے جعفری. کہنے لگے کہ آپ کی ہے ان سے دوستی. میں نے کہا کہ یہ جو ہے محشر عنایتی. کہنے لگے کہ آپ ہیں ان کے حمایتی. میں نے کہا ضمیر کے ہیومر میں فکر ہے. بولے کس کا نام لیا کس کا ذکر ہے. میں نے کہا کہ یہ جو دلاور فگار ہیں بولے کہ وہ تو صرف ظرافت نگار ہیں. میں نے کہا مزاح میں بھی ایک بات ہے. میں نے کہا مزاح میں ایک بات بھی تو ہے. بولے کہ اس کے ساتھ خرافات بھی تو ہے. میں نے کہا تو شاعر اعظم کوئی نہیں. کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی لازمی نہیں. یہ بھی کوئی لازمی نہیں. میں نے کہا تو کس کو میں شاعر بڑا کہوں. کہنے لگے کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں. اب آخری شعر سن لیجیے. پایان کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ. پایان کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ. میں نے کہا حضور. میں نے کہا حضور تو بولے کہ شکریہ. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب محبوب الحسن صاحب. آپ نے اپنے خوبصورت انداز میں دلاور فگار صاحب کا کلام پیش کیا. اچھا